اسی لیے ان کو آبادانی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ یہ وجہ تسمیہ ہے۔ تو حضرت صوفی آبادانی حضرت نظام الدین اولیاء دلی محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا تیسرا سالانہ عرس تھا، ان کے وصال کیے 3 سال گزرے۔ تو حضرت صوفی آبادانی سیالکوٹی کے پاس نظام الدین اولیاء کا ایک مرید رہا تھا۔ اس نے کہا کہ صوفی صاحب ہمارے پیر صاحب کا تیسرا سالانہ عرس ہے، چلیے آپ بھی چلنا چاہیں؟ تو حضرت صوفی آبادانی سیالکوٹی نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے۔ اپنے مریدوں کو پوچھ لیا، چل پڑے۔ لنگی پہنا تھا، لنگی پہنتے تھے۔ آج بھی آپ حضرات لنگی پہنتے، یہ انہی کا چلن ہے۔ آج بھی ہم لوگوں کے سلسلے میں جو لنگی وغیرہ پہنتا ہے یہ حضرت صوفی آبادانی سیالکوٹی کا چلن ہے۔ لنگی پہنے تھے، دلی آئے مریدوں کو لے کر، فاتحہ پڑھا، مزار شریف پر بیٹھے تھے۔ مزار شریف کے ٹھیک سامنے محفل سما کا پروگرام شروع ہوا۔ حضرت صوفی آبادانی سیالکوٹی مزار شریف کے بغل میں مسجد ہے۔ انہوں نے مریدوں سے کہا کہ آپ لوگ جائیے محفل میں بیٹھیے، محفل سما میں جائیے، بیٹھ کر سنیے، اگر سننا چاہتے ہوں تو میں مسجد میں جا رہا ہوں۔ چلے گئے مسجد میں، جا کر لیٹ گئے۔ ادھر قوال حضرات قوالی پڑھ رہے تھے، محفل سما اپنے رنگ پر تھا۔ اچانک ایک آواز اٹھی، ایسی آواز تھی کہ وہ آواز محفل سما تک پہنچی۔ لوگوں نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ لوگ دیکھنے لگے، آواز جو آ رہی تھی، اب اس آواز کو سن کر اس صوت پر چل پڑے۔ آواز کو سن کر کدھر سے آ رہی ہے، اسی آواز کے نقش قدم پہ چلے۔ تو دیکھا کہ مسجد سے آواز آ رہی ہے، اور وہ آواز اتنی تیز تھی کہ محفل سما وہیں پر رک گئی، وہ محفل بند ہو گئی۔ گئے لوگ، جا کر دیکھا تو حضرت صوفی آبادانی سیالکوٹی سوئے ہوئے ہیں۔ ان کی تہبند یوں جو ہے ان کی پوری تہبند انہوں نے کھول کر اس کو ناک کر دیا، اور جو سانس لے رہے تھے، جتنے لوگ وہاں گئے دیکھنے کے لیے، ان کی اس کیفیت کو دیکھ دیکھ کر خود بھی لوگ مست ہوتے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں سب لوگ اسی کیفیت میں لگے سانس لینے۔ اور سانس لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ صوفی آبادانی جب سانس لے رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا سانس لے رہے ہیں تو اللہ، چھوڑ رہے تو ہو اللہ، ہو اللہ، ہو، یہ کیفیت کی سانس لینے کی بڑی تیز تیز سی آواز آ رہی تھی۔ اب اسی کیفیت میں سب لوگ مست ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سب کو افاقہ ہوا، لوگ شانت ہوئے، حضرت صوفی آبادانی سیالکوٹی کھڑے ہوئے۔ مریدوں نے پوچھا کہ حضور آپ کی کیفیت ایسی کیوں ہو؟ جانتے کیا جواب دیا انہوں نے؟ کہا سنو، تم لوگ تو وہاں جا کر بیٹھ گئے اور میں آ کر مسجد میں لیٹ گیا۔ میں سویا، تھوڑی میری آنکھ لگی تو محبوب الہی میرے خواب میں چلے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب الہی میرے خواب میں آئے، سرکار نظام الدین اولیاء آئے، اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہا چلو میرے ساتھ محفل میں، اور وہ مجھے اپنے ساتھ محفل میں لے گئے، اور مجھے سینے سے لگا کے رقص کر رہے تھے، اور میں رقص کر رہا تھا۔ حضرت صوفی آبادانی نے کہا کہ اب اس کی میں اجازت دے رہا ہوں کہ اگر کوئی محفل سما کرنا چاہے تو کرے، مجھے محبوب الہی نے اجازت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے محبوب الہی نے اجازت دی ہے۔ تو ہم لوگوں کے سلسلے میں یہ چلن چل پڑا ہے۔ تو وہ دیوانے کاش شعر پڑھ رہے تھے، کاش کسی مجھ کو بھی محبوب الہی مل جائے۔ تو یہ حضرات بھی اپنے اپنے پیر کے لیے امیر خسرو سے کم نہیں ہے۔ یہ لوگ بھی امیر خسرو سے کم نہیں ہیں اپنے پیر کے لیے۔ بہرحال بزرگوں کا بڑا فیضان ہے، وہ حضرت صوفی آبادانی سیالکوٹی ہیں، اور ان سے اوپر جو ہمارا سلسلہ ہے حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، جانتے ہیں اکبر نے جب دین الہی قائم کیا اور اس میں شرعی غیر رسمیں داخل کر دی،
تو مجدد الفسانی نے اس کے خلاف آواز اٹھائی تو اکبر نے ان کو قید کروایا، مگر اس کو خواب دکھایا گیا کہ تم نے جس کو قید کیا ہے اسے چھوڑ دو ورنہ تمہاری سلطنت آج نہیں کل کی کل تمہاری سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ اور جب شیخ احمد سرہندی کو قید سے آزادی ملی تو شیخ احمد سرہندی نے کہا کہ مبارک ہو، کیا کہا؟ مبارک ہو۔ کہا مبارک ہو اکبر کہ تم نے مجھ کو قید کروایا۔ کہا کیوں؟ کہا سنو، باہر تھا